السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار نشانیاں ان لوگوں کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن کریم کی سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54، 54، 55، 55، 56، 56 کے اندر ایک خلاصتاً بات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 54، 54 المائدہ میں اللہ نے 4 نشانیاں بیان کی ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ کے دین سے روگردانی کرتا ہے، اپنا حق بندگی ادا نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں روگردانی کرتا ہے، اس میں پیچھے پیچھے رہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں لے آئیں گے جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور ان کی نشانی کیا ہوگی؟ ان کی سب سے پہلے نشانی یہ ہوگی کہ وہ مومنوں پر، ایمان والوں کے ساتھ بڑی محبت و نرمی کرنے والے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ان کی نشانی ہوگی وہ جو اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، جو فساد فی الارض کرتے ہیں، ان کے خلاف، دین کے خلاف، مومنین کے خلاف کام کرنے والوں، پالیسیاں بنانے والوں کے خلاف سخت ہوں گے۔ تیسری نشانی وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، اور جب ضرورت پڑی تو قتال فی سبیل اللہ کریں گے۔ اور چوتھی اور اہم نشانی، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یعنی وہ دین کے راستے میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں اپنا وقت گزاریں گے، کوشش کریں گے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی، اور دنیا والوں کی ملامتوں کی، طعنوں کی فکر نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں تمہارا دوست تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کے لیے دوستی کا معیار کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کی محبت ہو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت ہو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، بے شک ان کے اندر کوئی وقتی طور پہ کوئی خامی ہے، ایمانی کمزوری ہیں، لیکن کلمہ گو ہیں، ان سے محبت ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ کی محبت اور پسندیدگی حاصل کرنے کی ایک علامت ہے کہ وہ ایمان والوں سے محبت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد۔ اور دوسری ان کی صفت کیا ہوگی؟ جو اللہ کے دوست ہیں وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کی عبادت میں وہ لوگ جھکنے والے ہیں۔ اللہ کے آگے جب بھی حکم ہوا نماز کا، سر تسلیم خم کا، جو بھی حکم آیا اس کو سن کر سمعنا وأطعنا۔ یہ صحابہ اس کی بہترین مثال ہے کہ جو حکم نازل ہوا اس کو مان لیا، سمعنا وأطعنا۔ آج ہم لوگ دین اسلام کا کوئی حکم ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم ہیلے بہانے بناتے ہیں، ہم لوگ اس میں توجیحات نکالتے ہیں، جی اس میں مصلحت کیا ہے، اگر یہ مصلحت نہیں ہے تو وقتی طور پر یہ چیز مشکل ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ مصلحتیں تلاش نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں جو حکم پتہ چلتا ہے قرآن و سنت کا، اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے گا جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ گروہ لوگ ہیں جو غالب ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر انسان نے فتح حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، اچھا مقام چاہیے، دنیاوی نعمتیں، دولت چاہیے، وسائل چاہیے، اس کا بہترین معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کی جائیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر رکھنے والے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کام کوئی شخص کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ اس کے غالب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایمان والوں کی صفت بیان ہو رہی ہے، یہ اپنے دوستوں یعنی مسلمانوں کے سامنے تو بچھ جانے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کے سامنے تو بڑا ہی نرم ہے، جھک جانے والے، بڑی لینیٹ ویو، بڑا نرم مزاج اور نرم لہجہ رکھنے والے ہیں، لیکن کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، ان پر بھاری ہے، ان پر بڑے سخت ہیں، بڑے تیز ہیں۔
سورہ فتح میں بھی اللہ نے یہ نشانی بیان کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں ایمان والے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن مومنوں کے درمیان آپس میں بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے میرے خلیل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو ایک ایمان والے کی دوسرے ایمان والے سے محبت قائم کرنے کے بہترین ذریعے ہیں۔ پہلا فرمایا مسکینوں سے محبت رکھنا، مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، دنیاوی امور میں اپنے سے کسی کم درجے کے لوگوں کو دیکھنا، یعنی ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور پریشان رہتا ہے، اور اپنے سے کم تر کو دیکھے گا تو اسے اللہ کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی، اور اپنے سے بڑے ہوں کو نہ دیکھنا، صلہ رحمی کرتے رہنا، گو دوسرے نہ کرتے ہوں، یعنی کوئی تجھ سے تعلق توڑے تو پھر بھی اس کے ساتھ تعلق جوڑ، خیر خائی کر، کسی سے بھی نہ مانگے، حق بات بیان کرنے کا گو سب کو کڑوی لگے، حق بات بیان کرے ہر حال میں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے اچھے طریقے سے خوش اخلاقی میں حق بیان کرتے رہو۔ اور آخر میں فرمایا دین کے معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، یہ اسی آیات میں یہ تذکرہ اللہ نے فرمایا سورہ المائدہ کی۔ اور پھر آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، کیونکہ یہ کلمہ عرش کے نیچے خزانوں کا ایک خزانہ ہے۔ تو عزیز سامعین، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کی کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، ایمان والوں سے محبت کرنا، ان کے لیے نرمی رکھنا، کافروں پر جو سخت فتنہ فساد والے ہیں ان پر سختی کرنا، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہنا، جہاد کرنا۔ اور آخر میں کوئی بندہ اگر کوئی ملامت کرے، کوئی برا بلا کہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کی ملامت سے درگزر کر دینا، صرف نظر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔